عباده الذين اصطفى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله مولانا العظيم یہ قرآن مجید کتاب ہے، اتارا ہم نے اس کو تیری طرف اے پیغمبر تاکہ نکالے تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے تو ان کو اسی قرآن اسی کتاب کے ذریعے اس راستے پر چلائے تو ان کو جو راستہ سب پر غالب اور بڑی تعریف والا وہ اللہ، وہ ذات حق اسی کے لیے ہے، اسی کے ملک میں ہے، اسی کے اختیار میں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور خرابی ہے، ہلاکت ہے منکروں کے لیے سخت ترین عذاب سے۔
وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی حیاتی کو آخرت کی حیاتی کے مقابلہ میں اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اللہ کی توحید سے روک کر شرک کی کفر کی راہ پر ڈالتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالی کی راہ میں ٹیڑھا پن کجی۔ یہی لوگ ہیں کھلی بہت دور کی گمراہی میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قرآن مجید کھولا، اتفاقاً یہی سورہ ابراہیم 13واں پارہ اور سورہ ابراہیم، یہی قرآن مجید کھولنے سے نکل آئی، اسی کی یہ سورت کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے لفظی ترجمہ سن لیا، کہ ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمائی کہ میرے پیغمبر، میں نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ کئی قسم کے اندھیروں میں مبتلا ہیں، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بد اخلاقیوں کا، جن میں شراب، جوا، رشوت، چوری، قتل و غارت، زنا، بدکاری، جھوٹ اور بد اخلاقیاں۔ ان تمام اندھیروں سے نکال کر اس روشنی کی طرف پہنچا دے کہ جو روشنی ان کو اللہ کی راہ کی طرف لے جائے۔ جو لوگ فرمایا بددیانتی اور خیانت کرتے ہیں اور اللہ کے قرآن کا، اللہ کی آیات مبارکہ کا، اس کے فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے شدید ترین بہت سخت عذاب ہے، خدا کی پھٹکار اور لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو اخروی حیات کے مقابلہ میں جنت اور جنت الفردوس کی حیات کے مقابلہ میں برزخی اخروی حیات کے مقابلہ میں دنیاوی حیات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ضمن ان کا بھی ذکر انہی آیات میں آپ نے سن لیا۔ اور اسی ضمن میں آپ نے یہ بھی سن لیا کہ جو لوگ اخروی حیات، جنت، جنت الفردوس کی حیات، جس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ایک اور جگہ اس طرح ارشاد ہوا، وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاش کے عقل کے اندھے، عقل کے مارے
اس راز کو، اس حقیقت کو جان لیتے، سمجھ لیتے، لو کانوا یعلمون، کاش کے جان لیتے، یہ سمجھ لیتے اس بات کو کہ اصل حیات کون سی ہے، اصل زندگی، سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ زندگی اور لاکھوں کروڑوں درجے اعلیٰ زندگی وہ کون سی ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل حیاتی تو ہے ہی وہی، لیکن فرمایا جنہوں نے کجی اختیار کرنی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن، قرآن کے مقابلہ میں وہ دنیاوی حیات کو ترجیح دیتے ہیں اخروی حیات پر۔ یہ دو چیزیں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہوگی۔ ایک تو تمام قسم کے اندھیروں سے، تمام گمراہیوں سے، اور خصوصاً ان الشرک لظلم عظیم، اس شرک و کفر کا اندھیرا جو سب سے بڑا اندھیرا ہے، سب سے بڑی تاریکی، اس سے نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ اس سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی تاریکی، سب سے بڑا اندھیرا، اس سے کون سی چیز نکال کر خالص اللہ کی توحید کی روشنی، ایمان کی روشنی پر کون چیز لے جائے گی؟ کون نکالے گی اس گمراہی سے، اس اندھیرے سے، اور ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، اللہ کی روشنی تک کون پہنچائے گی؟ بولیے، قرآن مجید۔ یہی سنا آپ نے، اور یہ بھی ساتھ سن لیا، لیکن وہ لوگ جو قرآن میں اللہ کی راہ توحید میں کجی کی راہ اختیار کرتے ہیں، خیانت کی، بددیانتی کی، اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو یجادلون آیات اللہ بالباطل، اللہ کی آیات کے مقابلے میں دوسری باتوں کو پیش کرتے ہیں، وہ کجی کی راہ اختیار کرتے ہیں، توحید کی راہ چھوڑ کر شرک و کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کے بغیر دوسری چیز اس کفر و شرک سے نکالے گی کوئی نہیں، قرآن کے نزدیک آتے نہیں، دوسری کتابوں کی طرف بھاگتے ہیں، وہ شرک کی تاریکی سے نہیں نکل سکتے۔ اور یہی لوگ دنیاوی حیات کو ترجیح دیتے ہیں اخروی حیات پر، جنت الفردوس کی حیات پر، جنت حیات پر، اللہ کے قرب کی حیات پر، رفیق اعلیٰ کی حیات پر۔ تھوڑا سا خلاصہ تھا، نچوڑ تھا ان آیات مبارکہ کا جو آپ نے سنی، قرآن مجید کھولا، اتفاقاً یہی صورت آئی، اسی کی یہ ابتدائی آیات مبارکہ جس میں قرآن کریم کا ذکر ہے کہ قرآن کریم کی کیا خاصیت ہے۔ یہ ایسی روشنی ہے، ایسا نور ہدایت ہے، ایسی مشعل ہے جو تمام قسم کی تاریکیوں سے نکال کر صحیح روشنی، ہدایت کی روشنی تک، ایمان کی روشنی تک، اللہ کی راہ تک پہنچاتی ہیں، جو راہ سیدھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضا کی، خدا کی طرف جاتی ہے، جو نماز میں روز مانتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ تو تھا خلاصہ، سمجھ لو، نچوڑ سمجھ لو ان ابتدائی آیات مبارکہ کا۔ اور بھی ضمن باتیں اس میں دو بیان کی گئی ہیں، ان کو میں اس وقت چھوڑتا ہوں۔ جو دو باتیں ضروری خلاصہ تھا وہ عرض کیا آپ سے۔ اس کے بعد میں ایک عرض کر دوں، وہ ذرا دھیان رکھیے۔ آپ کے گوجرانوالا میں سنا ہے پچھلے دنوں مولانا سرفراز خان صاحب نے ایک جلسہ کروایا ہے، اس میں ان کے صاحبزادے اور دوسرے بزرگ انہوں نے بیانات جو ان کا جی چاہا وہ انہوں نے کیے۔
اپنا مسلک بیان کرنے کے لیے چاہیے تو یہ کہ اللہ کا قرآن پیش کیا جائے. قرآن کریم نے جو خود ہمیں راہ بتائی، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. کیوں جی حافظ صاحب اسی طرح آیت مبارکہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. سارے ایمان والوں کو، جتنے کلمہ پڑھنے والے، ایمان کے، اسلام کے دعوے دار، سب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارا کوئی جھگڑا پڑ جائے آپس میں. اور اس میں امام ابن جریر متقدمین مفسرین میں سے اور ان سے پہلے اور ان سے اور پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود، نبی پاک کے صحابہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ. یہ بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیا اس لیے کہ ان کے متعلق تو خصوصی ذکر موجود ہے نا، کہ کسی معاملے میں سب سے پہلے کیا کرتے تھے وہ قرآن کریم سے وہ دلیل طلب کرتے تھے کہ قرآن کریم سے فیصلہ مل جائے تو پھر دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں. آگے پھر تابعین، حضرت عمر کے شاگرد، حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، حضرت علی کے شاگرد، اسی طرح دوسرے صحابہ کے شاگردان رشید، یعنی تابعین، جو بڑے بڑے قابل اعتماد، بڑے بڑے سپہ، بڑے بڑے امام، وہ تابعین، ان کا بھی یہی ارشاد کہ جب مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا پڑ جائے تو اللہ کی اس آیت کے مطابق، قرآن کے مطابق، اور خصوصاً وہ فرماتے ہیں من امور الدین، خصوصاً جب دین کے معاملہ میں کوئی آپس میں تنازع ہو جائے، ایک فریق کہتا ہے کہ مسئلہ یوں ہے دین کا، دوسرا کہتا ہے یوں ہے، آپس میں جھگڑا طول پکڑے تو فرمایا فیصلہ کس سے لو؟ اللہ کی کتاب سے. وہاں نہ ملے تو پھر رجوع کرو کس کی طرف؟ حدیث کی طرف. یہاں ایک لفظ یاد رکھ لو، میں نہیں اپنی طرف سے کہتا. حضرت علی مرتضیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے آگے شاگردان رشید اسود اور علقمہ اور دوسرے شاگرد، اور آگے پھر ابراہیم نخعی، چلتے چلتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف، امام داؤد طائی، یحییٰ بن سعید قطان، یہ لوگ، ان کے آگے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، آگے ان کے شاگرد امام بخاری، امام مسلم، چلتے چلتے تا ابن جریر تک. یہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ سے لے کر کیا کہتے ہیں وہ؟ پہلی بات جو انہوں نے فرمائی وہ یاد رکھی آپ نے کہ سب سے پہلا کس سے فیصلہ لو؟ قرآن سے. دوسری بات وہ کہتے ہیں اگر قرآن سے نہ ملے فیصلہ، صاف نہ مسئلہ ہو، تو پھر اس کے بعد رسول کی لفظ ہے قرآن کے وَإِلَى الرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف فیصلہ لو، اس کی طرف لوٹاؤ اس جھگڑے کو. تو کیا مطلب؟ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. یہ سارے حضرات کیا کہتے ہیں؟ تمام صحابہ
نے جو نبی پاک سے سیکھا کہ فردو اللہ، اللہ کی طرف لوٹاؤ، کیا مطلب اس کا؟ کیا نبی پاک نے سکھایا صحابہ کو کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید آگے آیا وَإِلَى الرَّسُولِ، قرآن سے نہ ملے تو رسول کی طرف لوٹاؤ. پھر رسول اگر زندہ نہیں تو پھر لفظ موجود ہیں، لفظ موجود ہیں. یہ صحابہ کے اور صحابہ کے آگے تابعین کے، تابعین کے آگے تبع تابعین کے، ان ائمہ کے، اور پھر ابن جریر وغیرہ، ان سب کے کیا الفاظ ہیں؟ ان کان حیا، اگر رسول زندہ ہو تو رسول سے پوچھو. سن دو پہ کان کھول کے. الی الرسول ان کان حیا، اگر اللہ کا رسول زندہ ہے تو پھر رسول سے خود پوچھو. اور اگر وہ زندہ نہیں، وہ ان کا نا میتن، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ میت ہیں، قیامت تک میت تو محفوظ رہے گی. فرمایا ان سے مت پوچھو. پھر رسول سے پوچھنے کا کیا مطلب؟ الا سنت ہی، جو نبی کی صحیح سنت، صحیح حدیث ثابت ہو جائے پھر اس سے فیصلہ لے لو. وہ گل سمجھ پئی ہے کوئی نہیں پئی؟ پھر سارے بیلیاں واسطے تو دو ہی رستے نے. اسی تو کہنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر چ میت مبارک نے تو انشاءاللہ قیامت تک سلامت رہیں گے. نبیاں دی قبر دے واسطے حدیث بھی ہے تو قرآن دی آیت بھی آ گئی. عزیر علیہ السلام دا واقعہ جڑا پچھلی باری میں سنایا سی، اس واقعہ تو تین گلاں تے ثابت ہوندیاں نے. 100 سال موت دتی رکھی عزیر علیہ السلام نو. ایک گل میری ہے، تہاڈی ہے، یا کسی قرآن مجید دی ہے؟ لوگوں کو میرے پیغمبر قرآن سنا تاکہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں، ایمان دی صحیح روشنی انہوں ملے، دین و ایمان دی گل سمجھ دو پہ. تو پھر قرآن تو روشنی والا ہونا ہے نا. تو قرآن کریم نے نبی دی کی پوزیشن دسی ہے، موت تو بعد میت سلامت رہندی ہے، ٹھیک ہے. تو نال دوجی کی دسی ہے بھائی وہ سندا ہے. قرآن کی آخر ہے. ایک دن میں آخا نہیں سنتے تو مولوی سرفراز صاحب فرمان سنتے نے. دوجیاں دی تو گل ہی چھڈو نا، جڑے گالا کڈو پتے پلے دلیل کوئی نہ ہو تو گالا ہی کڈنی ہے، اور کی کرنا. اچھا جی، میں آخا نہیں سنتے تو مولوی سرفراز صاحب آخر سنتے. ایک فیصلہ یہی ہو جاتا ہے. پھر مینو تو مولوی سرفراز خان اللہ نے کی حکم دیتا ہے بھائی میرے کو پوچھو دونوں وال وہ عالم برزخ ایتھے دا معاملہ ہوئے تو میں مولوی سرفراز صاحب نو جا کے سنا گل تو پھر میں آخا جی سن دیو کہ نہیں سن دیو جیندے جو ہوئے جی ڈورے ہونے آخر گے میں ذرا اچھی سننا یا مشین لائی وہ سننا تو جی سنتے ہو گے تو آخر گے سننا. بہرحال سننا پاویں مشین کے ذریعے سننا پاویں اچھی سننا ٹھیک ہے جیندیا نال. تو جی فوت ہو جان اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر فوت ہوئے نے. میں تے مولوی صاحب تے جتھے دنیا چ موجود ہو نا اتنے نہیں نہ گئے تو پتہ لگے پچھلے دی سننے کہ نہیں سنتے. نہ اس جہان دا مینوں پتا تو نہ مولوی سرفراز خان صاحب نو پتا، نہ قاضی شمس الدین صاحب نو پتا، نہ مولوی احمد سعید خان صاحب نو پتا، نہ اور کسی انہوں دے ساتھی کو نہ کسی اور سارے ساتھی نو. اتے جان گے تو پتہ لگے گا نا پچھلے دی سننے کہ نہیں سنتے. تو فی الحال تو جھگڑا ہی ہے نا دو گلوں کا. تو جھگڑا دین دی معاملے جھگڑا پی گیا تو پیا اس جہان دا جس جہان چ نہ میں گیا تو نہ وہ گئے ہوئے. اس جہان دی جڑا پھر خبر جانتا ہے صحیح وہ کو پوچھنا نا. تو رب نے جس مسئلے نو جتھے بیان کیتا ہے نا سنتے نے کہ نہیں سنتے اتنے نال فرمایا ولا ينبئک مثل خبیر. لوگوں اس جہان دی میں خبر رکھنا تو جڑے لے کوئی جھگڑا پی جائے کسی گل دی ہاں یا نہ دا
ہاں دا تے نہ دا پتا وہ کولوں پوچھو جڑا اس گل دی صحیح خبر جاندا ہوے. میرے جیڈا خبردار اس جہان دا کوئی نہیں. تمہیں پتا نہیں اتنے تا جھگڑا ہے. میں خبر رکھنا تے میں آخنا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، جے انہاں نو پکار دیو نبیاں ولیاں نو تے تہاڈی پکار وہ نہیں سنتے. گل تو سمجھی کوئی نہیں. میرے آخیا تو نہیں نا جھگڑا مک جاتا. مولوی سرور خان صاحب نے آخیا یا کتاب لکھیا یا میری تصنیف دے نال جھگڑے تو نہیں نا مکتے. نہ میں جاندا اس جہان نو نہ وہ جان دے. رب دی ذات پاک اس جہان دا خالق کون ہے؟ اللہ. جڑا خالق اس جہان دا وہ آخد ہے میرے جیڈی خبر اس جہان دی کوئی نہیں رکھتا. ہے ایمان ہر ایک مسلمان دا کہ کوئی نہیں؟ میں انہوں دی گل تے نہیں کرتا، میں حالی تمہیں پوچھنا تہاڈا بھی ایمان ہے بھائی اللہ تعالی اس عالم برزخ دی موت تو لے کے تا قیامت تک اگوں ساری قیامت وہ تو پھر گل کریں گے نا قیامت دی. حالی تے جھگڑا عالم برزخ دا پیا ہے نا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. موت سے لے کر قیامت تک ایک اوٹ اور پردہ ہے. وہ جہان کا نام کی رکھے اللہ نے؟ اوٹ پردہ ہے برزخ. برزخ کنوں کہندے نے؟ اللہ اللہ. قرآن مجید میں اور جگہ تے بھی برزخ کا لفظ جانا ہے. وہ بینما برزخ اللہ لا یبغیان. ٹھیک. اور جگہ تیجی تھا برزخا و ہجرا مہجورا. اتنے جڑا برزخ کا لفظ ہے اتنے تو پا لی نا دوستوں نے پڈی. تے دونوں تھان جڑا باقی برزخ آیا نا وہ آیا دو دریاواں دے درمیان واتے. جعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا. یا برزخا لا بولو نا لا یبغی. کی فرمایا جی؟ دو دریا مثال دے طور چلتے ہیں پہ دنیا چ موجود نے. پچھوں انہوں کے دانے وکھو وکھ نے. دعا کرو جیندے سن. اگے نہیں سنتے تو جیندے بھی نہیں سنتے. دریاواں دے پچھوں چشمے الگ الگ جتوں چلتے ہیں پھٹتے ہیں. آ کے رستے چند میلوں تو بعد وہ مل جاتے ہیں. دونوں دریا. ایک کھارا بالکل بالکل کھاری، ایک بالکل نمک ملح الاجاج بالکل کھاری نمک، اور دوسرا عذب فرات میٹھا نہایت شیریں خوشگوار. دونوں مل جاندے ہیں. تو قرآن مجید کی دسدا ہے ہوں دونوں مل کے ٹوٹتے ہیں. تو فرمایا دونوں کے درمیان اساں ایک پردہ تے اوٹ قائم کر دیتی جی تمہیں نہیں دستی. جیکن سڈے تے موت پی جاتی ہے نا تو سانو پردہ نہیں نہ دستا، پر جدائی تو ہو گئی نا. دونوں دریا رل کے چلتے ہیں. میری انگلوں دیکھیو دونوں دریا رل کے چلتے ہیں. تو فرمایا دونوں کے درمیان ایسا ایسی ایک اوٹ جعل بینہما برزخا حجرا، ایسا پردہ کر دیتا، ایسا برزخ کر دیتا، ایسی اوٹ کر دیتی
کہ جڑا کھاری ہے پانی جدا دریا دا ایک قطرہ نہیں رلدا اس مٹھے وچ تے مٹھے دا ایک قطرہ نہیں رلدا اس کھاری وچ. سن لیے کوئی گل کوئی نہیں سنی؟ تو قرآن نے روشنی کسی گل تے پائی ہے کوئی نہیں پائی. میٹھے دے ایک قطرے دا ذرہ بڑھیا نہیں این سمجھ لو. حالانکہ دونوں انج رلے ہوئے ہیں صرف برزخ وچ قدرتی ہوٹ ہے قدرتی برزخ ہے قدرتی پردہ ہے. ایسا قدرتی پردہ کہ میٹھے دا ذرہ بر دخل نہیں کھاری نال تے کھاری دا ذرہ بر دخل تے کئی میل گل کے ٹر کے تے دریا سمندر پی جاندے نے تے ذرہ بر دخل نہیں میٹھے دا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ جین دیو جڑے فوت ہو جاندے نے قیامت تک تواڈے وچ تے انہاں وچ اساں ایک پردہ ایسا قائم کر دیتا ہے انہاں دا دخل تواڈے نال کوئی نہیں تے تواڈا انہاں نال کوئی نہیں. تے کیڑی گل وچ نہیں تعلق کیڑی گل وچ نہیں دخل وہ جو تشریح قرآن تو ملنی چاہیے نا. یہ تو مثال ہوئی نا کہ قرآن پاک تشریح کر دے وہ بعد میں تمہوں نمونہ ماسٹر صاحب دا علم دا ایک دسنا کیسٹ لینی ہوئی ہے. اللہ جانے ماسٹر صاحب نو اس علم وچ کنے رفڑ پا دیتا. مولا سرفراز خان بھی سیانے آدمی نے آپ میں کوئی دلیل تے دین جوڑا دی قرآن تو جو ضعیف روایت تے کوڑیاں روایت تے کہانیاں کٹھیاں کرنی تصنیفات تے قرآن دی آیت دے جڑے پہلیاں کتاباں چ مانے کیتے نے وہ اج کل بدل گئے نے. جڑے قبر پرستان دے مقابلے ہوتے یہ نواں ایڈیشن بریلویت دا ہے نا ایڈیشن بدلتے رہتے ہیں نا. یہودیت کا ایڈیشن بدل کے نیو ایڈیشن بن گیا رفل. اللہ جانے کوئی سمجھا نہیں سمجھا خدا کرے کوئی نہ سمجھے اسی تو کہنے اللہ کر کے سمجھو. یہودیت کا نواں ایڈیشن دعوی اسلام دا پڑھنا کلمہ دعوی خدا رسول نو مننے دا پر ایڈیشن اور نواں کدا بنیا یہودیت دا کیڑی چیز رفل. اگوں چلو رفل دا نواں ایڈیشن بنیا بولو بشک بدعت. رفل دا دوجا ایڈیشن تے بریلویت دا نواں ایڈیشن کی بنیا وہ تسی سمجھ لو. مبتدئین دا مشرکین دا نواں ایڈیشن کی بنیا وہ پاویں وہ تسی آپ فیصلہ کر لو تے کچھ نہ کب کچھ ہوتا رہا کہڑا ایڈیشن نواں نکلیا. یہ بھی گل میں اپنے کو نہیں آخری مجھے یاد کرا دی ہو کہڑی وہ برزخ والی میں قرآن نے کی تشریح کی ہے کہ کہڑی گل سے دخل نہیں تو سواب شواب تے اپنا ہی ہے نا اتنا دخل تے ہے نا. اور نہ تے مغفرت دی کوئی دعا کرو جی ایمان والے ہو انہوں نے فائدہ پہنچتا بے ایمان ہو شرک پھسے گئے نے بدعت پھسے گئے نے انہوں نے اپنی کمائی کا فائدہ کوئی نہیں حبطت تک اعمال ہوں تو پچھلے کا کی انہوں نے پہنچنا ہے. جی کچھ ایمان دی رتی ہے تو انشاءاللہ تو دتا ہے اللہ واسطے خالص اللہ کی رضا واسطے ثواب پہنچتا ہے. جس طرح مدرسہ تا ماشاء اللہ اللہ اس مدرسے نو اس چشمے فیض میں اللہ جاری رکھے یہ دیو گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اجر ملے گا. وہ بشک جڑا تو فوت ہوا پہنچا دیو. اسی طرح مغفرت کی دعا کرو ربنا اغفر لنا وہ بھی قرآن نے سانو مدد دیتی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اینا دخل دے ہے نا پھر متے پل کے تے کان چ پھوکن ویکھو جی وہ آ گیا دخل کوئی نہیں کیوں نہیں دخل جی ثواب پڑتا انہوں نے. وہ قرآن کو پوچھ لو کہڑی گل چ دخل نہیں جڑا تسا بنایا نا اللہ تیرے قرآن تو قربان جا اسی دخل دا قرآن نے انکار کیتا. جادو جو سر چڑھ کر بولے
ایویں تو نہیں مکے لے آخر گے جادو ہے قرآن. یہ مینوں کچھ یاد کرا دیو. آلی میں تمہوں کی عرض پیا کرتا سا ایڈیشن ذرا سمجھا دینا. رازیاں دی کتاب کافی کلیمی شیعہ حضرات دی کتاب کافی کلیمی بہت متقدمین بچے ہو بہت پہلے انہیں امام جعفر صادق کو روایت لیا نے. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کوئی وکری گل ہے بھائی کڑ کڑ کے جنہ کڑ سکے نے کڑ کے انہوں نے متے لایا وہ تو وکری گل ہے نا. بہرحال متے انہوں نے لائی ہوئی ہیں. یہ مسئلہ بھی جڑا ہے نا دنیاوی حیات کا یہ توڑیا انہوں ہی ہے. تو اتوں پچھوں کتوں آیا وہ منڈ یاد ہے کوئی نہیں. وہ جڑا میں کیا سی ایڈیشن ہے پیچھے ہو رہا. ہاں جی قرآن مجید نشان دستا ہے بھائی نبی سنتے نے سفارشاں کرتے ہیں تصرف کرتے ہیں حاجت روایاں مشکل کشائیاں کرتے ہیں عالم الغیب ہوندے نے. یہ سارا مسئلہ کنہاں دا ہے؟ قرآن کی دسیا یہود بولو یہود دا. یہود دے علماء تے یہود دے پیر تے مشائخ انہوں دا یہ عقیدہ سی. ان دے بعد انہوں دی ریس کیتی عیسائیاں نے پھر بنایا عیسائیاں یہ مسئلہ. سن لو پہ جس طرح یہودیاں نے اگلیاں دی ریس کر کے حضرت عزیر نو بنایا خدا دا پتر خدا دے نور وچوں نور جز بنایا. یہ یہودیاں ریس کیتی اگلیاں کافراں دی جنہاں نے جنہاں نو تے فرشتیاں نو رب دے وچوں بنایا. سن لو پہ 5-7 منٹ ذرا دھیان نال سنیو. پہلا گروہ ایسے ہوئے نے جنہاں نے کافر بن گئے. چنگا پتا رب نے ایمان دتا ہے سی نبیاں دے ذریعے پر انہاں جان بوجھ کے کفر سہریا. انہاں فرشتیاں نو تے جنہاں نو کدے وچوں کڈیا رب وچوں او دے نور وچوں نور. او دا نسب نامہ انہاں دا تے خاندان کتھے رلایا نسل انہاں دی رب وچ رلائی. انہاں دی اگوں ریس کیتی یہود نے تے یہودیاں نے انہاں دے علماء تے انہاں دے پیراں جو کچھ عوام نو پڑھایا تے سکھایا پٹھا کام. انہوں نے پہلے کافران کی ریس کر کے جنہیں جنہ تے فرشتوں نے رب دے نور وچوں اس نے نسل بنایا تے نسل بنائی. انہوں نے اگوں یہود نے انہوں کی ریس کر کے اپنے حضرت عزیر پیغمبر نو رب دے وچوں بنایا. انہوں نے اگوں ریس کیتی عیسائیاں نے انہوں نے بنایا اپنے عیسیٰ علیہ السلام نو رب دے وچوں. لفظ میرا نہیں ریس دا انشاءاللہ میں قرآن کریم تو ہی دسنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یہود نے ریس کیتی اپنے تو پہلے کافران دی تے عیسائی آئے انہیں ریس کیتی اپنے تو پہلے یہود کافران دی تے کافر بنے کیوں یہو جہاں مسئلے پیچھے. گل سمجھ دو پہ نبیاں تے ہدایت سکھائی پر وہ کافر بنے کیوں؟ فرشتیاں تے جنہاں نو رب دے وچوں کڈ کے او دے نور وچوں نور اولاد دی طرح فرشتیاں نو رب دیاں دھیاں بنایا جنہاں نو پتر بھی بنایا تے دھیاں بھی بنایا. جعلوا بینہ و بین الجد نسبا. وہ کافر بنے انہوں نے ریس کی. اور جڑے رب دے وچوں بنے تے پھر وہ رب عالم الغیب ہے تو فرشتے بھی عالم الغیب جن بھی عالم الغیب. رب حاضر ناظر ہے تو فرشتے بھی حاضر انہیں وچوں جو بنائے وہ سفتیں پھر انہیں پائیاں. اگوں یہود ہے انہوں نے حضرت عزیر نو بنایا رب دے وچوں. قالت الیہود عزیر ابن اللہ پہلے دی ریس کر کے یہودوں بنایا تو رب دیا سفتیں عزیر پائیاں. غیب دا علم پایا انہوں نے حاضر ناظر بنائے حاجت روا مشکل کشا بنائے.
مگروں عیسائی نے ریس کی یہودیاں دی، انہیں جو اپنے پیغمبر نو بنایا پیار وچ تے محبت وچ تے ادب وچ، یہ ادب وچ تے پیاراں وچ ہی ودھے رہے ہیں۔ وہ پٹھان والی گل خود محبت میں پھول گیا ہے۔ اللہ جانے کوئی سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ یہ محبت بھی تے پیاراں بھی تے عشقاں وچ یہ عشق گھولتے رہے ہیں تے پیار گھولتے رہے ہیں تے ادب گھولتے رہے ہیں خیر نال۔ عیسائیاں اگوں دی ریس کی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اگوں آئے خیر نال، اسی گھٹ ساں کو کسے نال۔ اللہ فرمایا یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، لفظ یاد رکھیو قرآن پاک میں، یظاہرون ریس کرتے ہیں، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ دیا لکھا رحمتہ ہوں، ترجمہ کر دیں، ریس کرتے ہیں، فارسی ترجمہ ہوئے گا مشابت کردند، مشابت نہیں کنند، ریس کرتے ہیں، مشابت کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں پچھلے کافر پہلے کافروں کی، جس وجہ سے وہ کافر بنے اسی وجہ سے یہ کافر بنتے ہیں۔ سن لیا کوئی نہیں سنیا؟ اچھا چلو ریس کا لفظ بھی تسی یاد رکھیو۔ ہوں پھر میں ٹرا اتوں ہی ایڈیشن بنیا تے کی روایت پڑھ کے متھے لائی، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دے، اللہ جو نیک بندے صالح بزرگ امام عالم فاضل نبی دے دین دے سچے وارث امام جعفر صادق، انہوں دے والد امام محمد باقر، انہوں دے والد امام زین العابدین، انہوں دے والد امام حسین، انہوں دے والد حضرت علی، یہ سب اللہ دے نیک بندے صالحین امام دین دے ستون دین دے تے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول دی آل وچوں انہاں دے متھے لائیاں گلاں تاکہ لوگ چھیتی منن۔ سن لیو پہ ایسے گلے ساڈے مہربان جڑے نے نا اپنے متھے نہیں لیندے، یہ کہندے نے دیکھو جی شاعراں دی گل فلاں بزرگ نے لکھا ہے، شاعر ہی کہتے ہیں نہیں اپنا نہیں آخر بھی آسان لکھا ہے، منوانی جو ہوندی ہے لوگوں کو کہ فلاں کا نام دئیے جن کی عظمت لوگوں کے دلوں چ ہوے، جن کی عزت لوگوں کے دلوں چ ہوے، جن کی محبت لوگوں کے دلوں چ ہوے، جن کا احترام کی عظمت ہوے، وہ متھے لا کے گل جوڑیے تو لوگ منتے ہیں نا، وہ گل کو سمجھیے کوئی نہیں۔ اللہ جانے میں کہڑا کہڑا راز کھولا، یہ تو کئی راز اس گلے اپنا نہیں لان لیں بھائی اسی کڑی ہے گل، اساں جوڑیا مسئلہ یا فلانے ٹینگیا فلانیا نے مسئلہ کر کے بزرگوں کے نام لا دیتا ہے، یہ نہیں آخنا گمراہی منوانی ہوئے تو چنگیا لوگوں نے متھے لا کے منوائی دی ہے، پھر کتاباں لکھی دی ہے، پھر انہوں نے کتاباں رد بدل کری دا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھا رحمتا ہوں، حضرت شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ انہوں نے صاحبزادے انہوں نے وہ تحفہ اسنا عشریہ وہ لکھا کہ مبتدئین دا بدعت پرستان دا تو شرک پرستان دا پاویں مسلمان اخوانے والے انہاں لوکاں دی کی کرتوت تے وڈی مکاری کہڑی سی، کی وڈی مکاری سی، چنگیاں پلیاں کتاباں صحیح ہوندیاں سن لکھیاں ہوئیاں اللہ دے نیک بندیاں اماماں نے انہاں دی کتاباں چ رد و بدل کر کے کدوں چھاپے خانے تو ہوندے سن، رد و بدل کر کے انہاں دے نام تے اپنے علاقے چ شاید پھیلا دینی، اس علاقے چ پتہ بھی نہیں بیچارے امام نو پر میرے متھے میری کتاب کے رد و بدل کر کے کاٹا وعدہ کر کے تے میرے متھے لگی اٹھے پتہ ہی نہیں، وہ رخصت ہو گئے پھر اس ملک کو کٹ کے اس ملک اپنا چھڑی، یہ نکل کے بدیانتیاں کتاباں میں چل گیا۔ ایک کتاب بچی ہوئی ہے اللہ دیا اپنی نازل کیتیاں کتاباں نہیں بچیاں پہلیاں تے بندیاں دیا جوڑیاں کتوں بچدیاں، خیانتکار ہتھاں نے، بے ایماناں نے، بددھیانتاں نے، کھوٹیاں نے، خیانتکاراں نے،
رب دیا کتاباں نہیں چھڈیا بدلان تو یحرفون الکلم عن مواضعہ وان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ایڈے بے ایمان ایڈے بے ایمان ایڈے بے ایمان تے خیانتکار کہ خدا دے متھے لا دتیاں گلاں جڑیاں میں نہیں فرمائیاں تے میری کتاباں چ ردو بدل کیتا سن لیو تے وہ جتھے رب دیاں نازل کیتیاں کتاباں وچ خیانتکار ہاتھوں نے بد دیانت دماغوں نے کھوٹے دلوں نے باز نہیں رہے ان کو بدلنے سے الفاظ یا معنی پھر باقی بندیاں دیا جوڑیاں نو کتھے نہیں بدلیاں جا سکتیاں انہاں سے دخل کیوں نہ پوے پھر اللہ تعالی نے جیڑی آخری ہدایت نامہ دینا سی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اگلیاں کتاباں تو بعد اگلیاں نبیوں تو بعد بھی نبی آنے سن جے بدلائیاں نے تو دوجا نبی بعد وچ آئے وہ وہی آئی انہیں دسیا بھی اگلے آئے بے ایمانی کی اخیری نبی آیا تو اخیری کتاب آئی ہوں رب نے کی ادی حفاظت فرمایا ہم نے یہ آخری کتاب مکمل نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ثم جعلناک علی شریعت فاتبعها مکمل شریعت مکمل دین قیامت تک کے لیے نازل کیا اس کے بعد نبوت بھی ختم اس کے بعد کتاب کا آنا بھی ختم قیامت تک اور وہی کا آنا کتاب کا اور آنی ختم نبی کا آنا نئے سرے سے ختم اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت بندوں کو تاکہ پہنچے صحیح چیز تے ملے لوگوں ہم نے جو صحیح چیز مکمل نازل کی صحیح دین مکمل نازل کیا صحیح مکمل شریعت نازل کی اس چونکہ آخری تھی نئی آنی نہیں تھی نیا نبی کو آنا نہیں تھا جو اگلی غلطی کو نکالتا اگلوں کی بد دیانتی کھوٹ کو ظاہر کرتا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے یہ ذکر اتارا آخری اتارا ہدایت نامہ مکمل اتارا اور ایسا اتارا لا ریب فیہ ہدایت کے معاملے میں شک و شبہ بھی نہیں چھوڑا اور اس میں قطعاً قیامت تک کوئی شبہ بھی نہیں پائے گا ہم اس کے ذمہ دار ہم اس کے محافظ ہیں تو پھر کتوں ملنی ہے ہدایت بولو اس کتاب کو جدے ٹائٹل پیش ہوئے لا ذالک الکتاب دنیا کی کوئی کتاب نہیں جب خدا کی کتابیں نہیں صحیح رہی باقی کون سی کتاب ہے اتنا تو کہہ سکتے ہو دوسری حدیث کی کتابوں کے مقابلہ میں بخاری اور مسلم زیادہ صحیح ہے لیکن ساری کی ساری لا ریب فیہ قرآن کی طرح جھوٹا ہے وہ شخص اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے جو کہے قرآن کی طرح وہ بھی لا ریب فیہ ہے اور سوگیوں پہ کوئی نہیں ایمان کا معنی کی ہوتا ہے اچھی ذرا بولو ایمان کا معنی یقین خود قرآن نے کیتا ایمان کا معنی یقین یؤمنون بما انزل الیک یؤمنون ایمان لاتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون ایمان کا معنی کیا ہے تو یقینی گل اتوں لبنی ہے نا یہ ایمان کا معنی یقین ہے ایمان کا معنی کی ہے پھر ایمان کتوں لبے گا یقینی گل اتوں لبے گی لا ریب فیہ جتھے شک تے شبے دی گنجائش ہی کوئی نہ ہو پورا یقین ہوئے سمجھو پہ یہ قرآن کے مقابلے ہوتے اخبار احاد پوری صحیح شرطاں تمام شرطاں حدیث صحیح بھی ہو جائے وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی فرماندے نے لا تفید الا الظن وما لهم به من علم الا اتباع الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا متھے لائیاں اتوں گل ٹری سی نا نہیں ہوں کوئی متھے لان جوگا تے قرآن جڑا ہے
یہ لفظ بچے نے معنی موجزہ دسیے قرآن دا ایک تو یہ لفظوں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکنا، یہ حرف بھی ایک نہیں بدلا سکنا کسی، رب نے انی ذمہ داری لے لی تاکہ اصل نور ہدایت جڑا ہے وہ موجود رہے تو لوگوں کو پتہ لگے یہ کسوٹی رہے، باقی تو پتہ لگے کھوٹا زیور کدا ہے تے کھرا زیور سونا کھوٹا کدا ہے، کھوٹا سونا کدا ہے تے کھرا سونا کدا ہے، کھوٹا ایمان کدا ہے تے کھرا ایمان کدا ہے۔ اسلام تے ایمان دا پتہ لگے وہ واسطے کی رکھتی کسوٹی مکمل جنہوں ذرہ بار نہیں بدل دینا۔ ایک اور دا معجزہ سن لو، یہ ایک آج دے معنی کو کرن لگے گا بے ایمانی، لفظاں بھی تو کرن جو گے نہیں، وہ تو ایک حرف نہیں رب نے بدلن دینا۔ تو جہاں کوئی کہندا مسلمان اخوا کے کسی فرقے دا ہوئے کہ قرآن یہ بدلے ہوئے ہیں، یہ لفظ بدلے ہوئے ہیں، یہ صورتیں کڈی ہوئی ہیں، اور بھی صورتیں بنا پھرے، خدا دی لعنت تے پھٹکار ہو دیتے، وہ خدا نو جھوٹا بنانا چاہتا ہے، خود وہ کذاب ہے۔ دوسرا کا معجزہ انڈیا آیتوں میں کسی ایک آیت مانے چل لفظاں تے حرفاں بھی ہیرا پھیری کرن جو گئے نہیں، وہ تو رب نے ٹھوک بجا کے اعلان کر دیتا کہ ذمہ داری لے کسوٹی تاکہ صحیح رہے۔ یہ مانے کسی آیت دے مانے ہیرا پھیری کو کرنا چاہے نا تو قرآن دا معجزہ ہے، دوجیاں آیتاں دعائی پا اٹھدیاں نے کہ بے ایمان ہے انہیں مینوں ملا رہا، دوجیاں آیتاں دعائی پا اٹھ گیا کہ بے ایمان ہے، بد دیانت ہے، خیانت کار ہے، اس نے غلط کیتا ہے۔ بل قرآن یفسر بعض بعضا، قرآن کی آیتیں اپنی آیتوں کی خود تفسیر کرے گی سبحان اللہ، تاکہ کوئی بے ایمان یہ بھی نہ کر سکے، تو یہ کرے تو دوجیاں آیتاں دعائی پا اٹھ گیا۔ کی پروانہ لے آئے ہو؟ پھر اس قرآن کے معنی نو بدلن تو سب تو پہلا کیتی جنا کیتی روایتاں کرن تو سب تو پہلا امام جعفر صاحب دسے نا تو جنہاں پاک اماماں دے متھے لائیاں، نیک اماماں تے بزرگاں دے ذمے لائیاں، گل سمجھ دو پہ ایک نمونے دے طور پر مسئلہ سن لو، اگوں ٹرنا انہیں یزائعون ریساں کرنیاں نے، ریساں انہاں تے ریس کنہاں دی کیتی ہوئی ہے، اوڑا قرآن نے دسیا ہے، قرآن دے یہود نے کنہاں پہلیاں دی کیتی تے یہود دے علماء تے انہاں دے عوام دی ریس کیتی، عیسائیاں آ کے یہ ریس ٹردی پئی، اس ریس جو کچھ کیتا کرتوت اس ریس پہلا انہاں دا عقیدہ سی یہودیاں دا کہ نبی ولی سن دے نے تے حاجت روائی مشکل کشائی رب کولوں کرا کے دیندے نے، او دا علاج اللہ نے اسے زمانے کیتا، حضرت عزیر نو 100 سال موت دے کے کوئی نہیں سن دے، بجلی دیاں کڑکاں نہیں 100 سال سنیاں، اتے زمین دے پیا میت مبارک ایک اللہ دے پاک پیغمبر دی ترو تازہ میت مبارک پئی ہے 100 سال پورے، ایک تے غیب اپنا بھی نہیں پتہ لگا، جدو جان پائی پرت کے اللہ نے اٹھایا، کم لبستہ کنا چر پہ رہے ہو تے کی آخیا جواب وچ نہ یقین دیہاڑ اتے تے نہ ادھی دیہاڑ اتے، یومن او بعد یوم، پتہ نہیں لگتا دیہاڑ گزری ہے کہ شاید دیہاڑ دا کچھ نہ دیہاڑ دا یقین تے نہ دیہاڑ دے کسے دا یقین، تے مطلب کہ ربا کوئی پتہ نہیں لگتا، شاید ہے گل ہوے یا شاید ہے ہوے، اللہ فرمایا نہیں تسی سمجھے نہیں، تانوں پتہ ہی نہیں لگا، تسی تے 100 سال پہ رہے ہو، غیب دا پتہ لگا، اپنا غیب نہیں تو لوکاں دا غیب کون جانے موت تو بعد۔ اللہ دی امام قاضی خان نے والا آخیا وہ ماں کا نا نبی پاک دے بارے، امام الانبیاء دے بارے، وہ ماں کا نا یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کون آخدا پیا، ہاں قرآن مجید دی آیت نوٹ کر کے نہ ہو کہ قرآن دی آیت تے قرآن دی آیت دا مطلب کی لیندے نے کہ نبی پاک تو جب زندہ تھے تب نہیں غیب جانتے تھے، ماں کان یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت، ہن تے میت نے تے موت تو بعد کتھوں غیب جان دے نے، جدو جیندے سن تدو نہیں سن غیب جان دے، تے قرآن دی آیت ہے منشا دسیا۔ اچھا جی خیر وہ ایک نمونہ اور ریس دا سن لو، ساریاں میں ہن نمونے تے نہیں بیان کرن جو گا، ماشاء اللہ فصیح و بلیغ، اس نے خطابت بھی جنہوں نے ملیا، اس نے علم بھی، اس نے خطابت بھی، اس نے بیان بھی، اس نے صوت بھی، اللہ ساریاں نے بہت ساریاں دتیاں نے نعمتاں، وہ آن والے نے تے پہنچ گئے ماشاء اللہ،
وہ تھوڑے سامنے آؤ گے. میں تمہیں نمونہ ایک دس دیا, سارے نمونے نہیں میں اس لیے بیان کرنے جوگا, کچھ بڑھا بھی ہاں تو تھک بھی رہا. یہ جڑا مسئلہ چھڑیا ہے دنیاوی حیات موت حیات دا تے سننے سنانے دا, پوچھدا متھے جڑی روایت کاٹ کے لائی ہے یعقوب کلینی انہوں دے بڑے محدث نے, انہوں دے بڑے مجتہد نے, کہندا امام جعفر صادق کولوں انہوں نے ایک مرید نے پوچھیا, ایک خلیفے نے پوچھیا, شاگرد نے پوچھیا کیوں جناب اتنے مدینے شریف جائیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک نو زیارت کراں, وہ جہاں دیواراں نے قبر مبارک دے باہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی والا حجرہ مبارک, اس حجرے وچ روزن نے کچھ سوراخ نے, انہاں سوراخاں چوں اس باری چوں میں چاہ کے زیارت کر لاں نبی پاک دی قبر دی, آپ دی قبر مبارک دی زیارت کر لاں. تے اگوں امام جعفر صادق نے کی فرمایا, انہیں آخیا نہ بالکل نہ زیارت کری. انہیں آخیا جی یہ بھی کوئی گل ہے, نبی پاک دی قبر مبارک دی زیارت اتنے جا کے مدینہ شریف مسجد نبی جا کے حضور دے روضہ اطہر کول اتنے جا کے تو پھر روزن بھی موجود ہے, اتوں بندہ دیکھ بھی سکتا ہے, زیارت کیوں نہ کرے. آیا جو مسئلہ ہے نال, انہیں آخیا اس گلے زیارت نہ کرے, نبی دنیاوی حیات نال جیندے ہوندے نے قبراں وچ. سن دے پہ کوئی نہیں سن دے, میں کوئی قبرستان تے نہیں بانگ دین لگا یا خیال ہوں تے قبراں بھی بیلی بانگ دیں, پہلے انہوں دفن کرتے ہیں مردہ سمجھ کے, پھر آتے حی اللہ صلاح آوے نماز پڑھ. جی عقل ہی ہے نا میاں, اپنی اپنی سوچ ہی ہے. آ مردے نماز پڑھو تو ہم نے میں کہ نواں ایڈیشن ہے نا ادھر نیو ایڈیشن ہے, یہ بھی سنا دے نے, یہ بیچارے شرم نال آخ بیٹھے رہنے بے بدعت ہے نہ آخیا دونوں تو بانگائی نہ بھی دنیا سن, باقی سنو سنان تاڑی ٹپڑ گئے نے نا, اگوں حاجتاں پوریا کران واسطے سفارشاں واسطے بھی دو مسئلے رلے نے نا, دنیا بھی حیات بھی رلے نے نا, آنا تے کر چھڑو رلے نے, سانج پہ گئی ہے, نواں ایڈیشن تیار ہو گیا. او جناب انہوں آخیا مت جھانکو قبر مبارک کو, مت دیکھو, مت زیارت کرو. کیوں؟ پیغمبر دنیاوی حیات نال جیندے ہوندے نے قبراں وچ, یا وہ نماز پڑھتے ہوندے نے, نماز والی آئی نا روایت الانبیاء عیون فی قبورہم, ہاں جی انہاں نے کڑی پچھلیاں کڑی ہے, اگوں ساڈیاں تے روایت کیتی ہے. وہ قبراں یہاں پڑھتے ہون گے نمازاں, تے جے نمازوں ویلے ہو گئے جیندے جو ایسے دنیاوی حیات نال ایسے وجود نال جیندے نے, کھلوتے ہوندے نے, نمازاں پڑھتے ہوندے نے, تے سب کچھ ہوندا ہے سلسلہ, تے یا نماز پہ پڑھتے ہون گے جیندے جو دنیاوی حیات نال, تے یا جے نمازوں ویلے ہو گئے تے اپنی بیویاں نال شباشی پہ کرتے ہون گے. استغفر اللہ معاذ اللہ, خدا کی لعنت اور پھٹکار ایسے غلط عقیدے پر. تے میں پوچھا اسے فرقے دا ایک آیا سی ذاکر, میں کہا پھر ذاکر صاحب ایک گل دسو مینوں, پھر بیویاں دی حیات تے بہت ہی تگڑی دنیاوی ہوئی نا, بیویاں دی حیات تے بہت ہی تگڑی, نبی تو اتنے قبر جیندا ہویا نا, وہ تو باہر نہیں نکلتا, جو نکل کے آ کے پھر پڑھ کے اپنی قبر جیندے اس طرح, یہ تو سارے دی دنیاوی حیات ہو گئی نا, چھڑی نبی دی تے نہیں نہ ہوئی. وہ کوئی گل سمجھی کوئی نہیں, اتوں ٹریا مسئلہ خیر نال, یہ سننے سنانے دا تے نمازاں قبراں چ پڑھنے دا تے نال دنیاوی حیات دا, یہ ریس اتوں ٹری خیر نال. اللہ 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 اللہ, اگوں پھر سفارشاں انہوں کو کران دا, یہ بھی اوتھے بھی ٹری ہوئی ہے, چونکہ دنیا حیات نال زندہ نے, تے غائبانہ انہوں پکارو تے سفارشاں اللہ کول کرو. صرف اینا فرق رہ گیا, وہ کہندے نے دوروں بھی پکارو تے نیڑیوں بھی پکارو, دوروں بھی سنتے ہیں تے نیڑیوں بھی سنتے ہیں. بھائی ککل سن لیندے نے, یہ آخر نے موجزے دے طور نیڑیوں سنتے ہیں. انہیں کیتا انہاں تے اعتراض دا جواب انہاں کول کوئی نہیں. انہیں آخیا یار وہ میں سنانا گل پیا کرتا سا یار خام خائی رفڑ کوئی نہ کوئی دوجا لے آدھے. اچھا میں کی گل کرتا سا,
انہیں کیتا نہ تے اعتراض تسی کہتے ہو نیڑیوں موجزے دے طور سنتے ہیں تے جے موجزے دے طور سننا تے دوروں تساں موجزے نوں ڈکا دتا ہے اگے جب کوئی گھڑنی ہے گل تو جب موجزے دے طور نیڑیوں سن لیا دوروں سن لیا باہر تے قبر تے بیٹھے ہو بھی نہیں تے جے باہر قبر تے بیٹھے سن 100 سال پہ ہوئے سن انہیں تے بجلی دیا کڑکاں بھی نہیں سنیاں ایک تو مسئلہ ثابت ہوا میت سلامت رہندی دوجا کی ہوا ثابت غائب نہیں جان دے غائب جان دے اپنا نہیں جان دے پیغمبر دی بجلی دیا کڑکاں نہیں سنیاں 100 سال دیا کڑکاں اور ایک کڑک نا 100 سال تے 100 سال بدلاں دا گجنا اتنے پہ میت مار نہیں سنیا تے تہاڈی آواز تگڑی جڑی تھلے بھی سنا لیندی ہے تے جے موعظے نال سناندے ہو تے پھر وہ گل انہاں دی سچی ہے اور پہلے تہاڈے جڑے جنہاں دا ایڈیشن تسی نواں تیار ہوئے ہو پھر انہاں دی سچی گل دوروں بھی نیڑی موعظے نال سن لیندے تسی بھی مثالاں دے لیندے ہو ٹیلی ویژن دیاں تے وہ بھی دے لیندے نے مثالاں ٹیلی ویژن دیاں سمجھ تے تہاڈی بن گئی ہے صرف ایک شرم جہا ہے لا چھڑو پھانسی کوئی نہیں تانوں دین لگا اچھا جی چلو خیر تے ریس سن لئی جے نا کڑیاں گئی نا پھر اصل روایتاں کڑیاں نہ مگروں پہلا وہ سن قرآن جو کہ دستا یہود پھر وہ آئے انہیں کڑیاں پھر کڑیاں الٹا باس بریلی کو پھر کڑیاں انہیں مہربانہ ایک دے دا ایڈیشن ہے نواں تیار ہوتا پیا منڈ وہی ہے جڑا قرآن پاک نے دسیا وہ یہود والا اچھا جی ایک ضمن میں گل کر جا اے آپ کڑ کے گل یا کڑی گل کسے کو لے کے قرآن کے مقابلے دوجیاں کتابڑیاں چاہ کے کڑیاں گلاں لے کے یا آپ کڑ کے یہ تو انج کرتے ہیں نا کڑ کے گل یا کڑی گل کسے کو لے کے قرآن کے مقابلے دوجیاں کتابڑیاں چاہ کے کڑیاں گلاں لے کے یا آپ کڑ کے یہ تو انج کرتے ہیں نا گل تے متھے لاندے نے سارے دے آخو 100,000 آفرین مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ دیوبند بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دیا لکھا رحمتاں تے کروڑا رحمتاں انہاں تے ہون جنہاں نے آکھیا دنیاوی حیات ہے دنیاوی حیات انبیاء دی تے نال ذمہ داری نال کیا لوگوں جمہور دا مسئلہ نہیں ہے پہلے متقدمین علماء دا مسئلہ نہیں اے میرا خیال ہے کہ میں نو دین دی گل بھی نہیں سمجھتا نعرہ تکبیر گل سمجھو اللہ دیا لکھاں رحمتاں اپنے ذمہ لئیے نا گل صحیح ہے یا غلط ہو کرے نا وکری گل پر انہوں نے اپنا وجدان اپنا خواب لکھا یہ میرا خیال ہے اور سن لیو پہ یہ میرا خیال ہے اور اس کو میں ضروریات دین سے نہیں جانتا سن دیو پہ کہ کون نہیں سن دے علماء متقدمین کا یہ نہیں ہے میرا ہے ضروریات دین سے نہیں جانتا ضروریات سے نہیں جانتا میں اس کی تعلیم نہیں دیتا پھرتا نہ میں اس کے لیے کسی سے الجھتا ہوں کیونکہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے حال بتا اگر کوئی مجھ سے پوچھے اور فساد کا اندیشہ نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے اللہ تیری لکھا رحمتاں اس مرد مومن تے غلط ہے یا صحیح ہے وہ تو معاملہ تیرے سپورٹ دے لیکن گج وج کے ایمانداری دے نال خدا خوفی نال مسئلہ اگر اپنے خیال کو گل آئیے اپنے ذمے لئیے انہاں بزدلاں دنیا دے ذمے نہیں لائی گل سمجھ لو پہ وہ فرماندے نے میں اپنی منوا بھی نہیں گل نہ میں منوانی ہے اس گلے کہ میں دین بھی نہیں سمجھتا میرا اپنا خیال ہے کہ پیا رہے گا اس طرح کسی نے متے لا کے دوجیاں کو منوا دے یہ گل مکی اچھا جی ریس والی بھی ہو گئی نمونہ سن لیا ریس کی گل کا اچھا اگوں چلو ایک علم کی گل سن لو سڈے جماعت کے سردار تے بزرگ حضرت علامہ
شیخ الحدیث قاضی شمس الدین صاحب مدہ ذل العالی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اپنے فضل و رحمت نال اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت و عافیت اللہ تعالیٰ جی تسی اپنی قدرت کاملہ اپنے فضل و رحمت نال انہوں نے صحت و عافیت عطا فرماؤ، شفا عاجل و کامل و دائم مستمر عطا فرماؤ، ہمت و قوت عطا فرماؤ، جس طرح اگے دینی علوم دی خدمت کرتے رہے انہوں نے بہت زیادہ موقع عطا فرماؤ دینی خدمت کا۔ میاں انہوں نے یہ چیلنج کیتا مولوی سرفراز خان، عالم نال گل کردیا سواد تے آندا نا، ہن ایک جاہل مقابلے تے کھڑا کر دین تے اوتھے میں ہوواں گا مقابلے تے میں بھی سوچنا بھی اس بھلے مان سے پتر نو میں آکھاں کی، تے جے مولوی احمد سعید ہوئے گا مقابلے تو نہیں آکھنا اس بھلے مان سے پتر نو میں آکھاں کی، جنوں اتنا بھی نہیں پتا بھئی حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دی وفات تو پہلا عیادت کرن پہلا آئے، اس وقت آپ اجے حیات سن، زندہ سن، کہ پوچھ کے گئے ٹھیک ٹھاک چلے گئے اپنے مکان مدینہ طیبہ شہر تو وہ آبادی انہوں دا ڈیرا اپنا قریباً کوئی میل 1.5 میل یا 2 میل دے قریب سی دور، اس مقام دا نام ہے جس نو محدثین نے ضبط کیتا ہے سن ہن تے سنو ہن، بے ضم السین و بے ضم النون، سین تے نون داؤ تے پیش سنو ہن، یا سین تے پیش تے نون تے اگوں جزم سن ہن، سن دو پہ اصل صحیح لفظ کہ جڑا کھلواندے نے مقابلے تے گالاں کڈن وہ بھی غریب سچا ہے، دلیل جو دے پلے کوئی نہیں ہوندی قرآن دی، انہیں ہن پکڑ ہی کرنے نے نا، انہیں فوت ہوئے نو شرم انہوں بھی ہوندی کچھ تے نہیں کم از کم شرم کردا، چلو میں جینا پیا، قاضی صاحب زندہ نے، مولوی احمد سعید خان زندہ نے، قاضی عطا اللہ زندہ نے، اور سارے سنگی ساتھی جڑے بھی علماء کرام دوسرے زندہ نے، انہوں نے نہ لے کے جو پکڑ کر دے کم از کم اتنی حیات ہونی چاہیے جڑے فوت ہوئے ہوں بزرگ، حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا علامہ قاضی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، قاضی شمس الدین صاحب کے بڑے بھائی کلے والے مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا قاضی شمس وہ تو فوت ہو گئے نا، دین دیا خدمت کر کے جان دیا بازیاں لگا کے فوت ہوئے، انہوں نے کھلو کے تقریر لوگوں گجرا والے ہو کاش کے تے کوئی اس ویلے غیرت مند اٹھتا تو وہ زبان کٹدا جس وقت انہیں کہا سی یہ دونوں یا مشرک ہو کے بوئے نے یا دونوں منافق ہو کے بوئے نے۔ یہ جو کرتوت کرنے واتے آپ چاہیے نا کوئی عالم خیر نال، پر آپ تے شرم آتی ہے نا یہو جی گل کردیا، انہوں اگے شیر کیتا نے، انہوں اگے لایا نے، تو جو مرضی گالاں پیا کڈ اگوں یہ پلے رہ گیا تے مولوی سرفراز دے لڑکے دے الفاظ، یہ مولوی سرفراز صاحب یہ کچھ بچے اپنے لڑکے نو تربیت دیتی ہے، یہ علم پڑھا رہے ہیں، ایڈے ایڈے وڈے علامے ایڈے ایڈے وڈے بزرگ دنیا تو رخصت ہو گئے، دین دی خدمت کر کے انہوں نے کڈ مغلو گالاں دی کڈ پھکڑ کہ آخ انہوں نے منافق تے مشرک تے بڑا سمرے کمرے۔ مسئلے کا اختلاف سے بیان کیتا ہے الحمدللہ، ساری پبلک تسی گواہو، میں تمہیں خدا دی قسم دے کے پوچھنا، میں اپنی زبان نال مولوی سرفراز نو کافر یا مشرک کیا یا انہوں نے اور کسی بڑے وڈیرے جڑے ولایتی علامے آئے نے انہوں نے میں کیا؟ مجبور ہو کے انہوں نے دادا کڈا کڈو کے تے پکڑ کڈ کے تے سب کچھ کر کے قاضی صاحب جیسا حوصلے مند آدمی سانو صبر دی تلقین کرنے والے تے حوصلے والے انہوں نے بھی دل و جان اس طرح تپا دیتا ہے، انہوں نے چیلنج کیتا ہے مولوی سرفراز نو، وہ سن لو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سرفراز صاحب بذات خود میرے ساتھ مناظرہ کر لیں یا مبالغہ کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ قاضی شمس الدین صاحب۔ مولوی سرفراز صاحب بذات خود میرے ساتھ مناظرہ کر لیں یا مبالغہ کر لیں، یا مبالغہ اور مناظرہ دونوں کر لیں، اس پر کیڑی گل تو مناظرہ تے کیڑی گل تو مبالغہ، اس پر کہ اس دنیا سے انتقال کے بعد قبر میں وہ کہتے ہیں حیات دنیاویہ ہے، میں کہتا ہوں دنیا میں نہیں بلکہ اخرویہ برزخیہ ہے، اس گل اتنے کر لو۔
تسی دنیاوی حیات کہندے ہو انہاں دی تے میں کہنا برزخی اخروی. جو نہ کرے نہ مبالغہ کرے تے نہ مناظرہ کرے، دوویں کرنا چاہو تو دو واسطے تیار، تے جے دو چوں ایک گل کرو تے تیار، تے دو چوں ایک گل بھی نہ کرو. مبالغہ پہلا سمجھ لو مبالغہ کی ہوندا ہے. مبالغہ یہ ہوندا ہے اولا قرآن مجید میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی نہ عیسائیاں نو عیسائی تے عیسائیاں دے پوپا تے پادری وڈا پوپ پادری وڈا مولوی تے وڈا پیر انہاں دا بنیا وڈا پوپ بنیا انہوں دیو موبائل دا چیلنج انہاں عیسائیاں نو انہاں آکھو تعالو ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم ندعو ابنانا وابناکم وانفسنا ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے ہوندا ہے میں بھی اپنا بال بچہ لے کے سارا اپنے سنگی ساتھی انفسکم ساتھی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان سنگی ساتھی تے اپنی بیویاں اپنی اولاد سارے لے کے اسی بھی پہنچ جانے ہاں تے تسی بھی اپنے بال بچہ لے کے بیوی لے کے پہنچ جاؤ اپنا بال بچہ لے کے پہنچ جاؤ. جو تہاڈا لگدا جانا مطلب ہے اپنا وہ لے کے تے سنگی ساتھی جڑے ضروری ساتھی سمجھ دو تے مقابلے تے بد دعا کرنے ہاں یا اللہ وہ اپنا مسئلہ بیان کرے کھل کے مجلس سے اپنا مسئلہ بیان کرن ساڈے دو چ یا اللہ جڑا جھوٹا ہے یا اللہ تو دے تے تیری لعنت تے پھٹکار ہو فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. قاضی صاحب نے انہوں نے یہ رکا انہوں پہنچ گیا مولوی سرفراز نو قاضی صاحب کا چیلنج انہوں پہنچ گیا مناظرے دا بھی تے مباحثے دا بھی. اگوں مینوں تو خیال ہے چنگا کرن مولوی سرفراز زہر دا پیالہ پیچھڑ رپڑ مکے. میرا مشورہ نے چنگا رہے. باقی یہ نہ آخر میں کو خودکشی کا دینا پیا مشورہ انہوں وہ اگے ہی خودکشی کر کے بیٹھے نے جہاں نے اپنے روح نو برباد کر دیتا. پہلا وہ راوی سن ضعیف تے کمزور تے پیڑے تو پیڑے تے نکالے کدو جدو انہوں دے مقابلے تے کتاب لکھی ہے. وہ راوی جنہوں ادھر آئے نے ہوں جناب وہ راوی ہو گیا اچا تے سکا. اگے وہ راوی ہوتا سی نا جڑا سکا اس پاسے ہوں وہ راوی ہو گیا کمزور. جو گل ادھر ہوتی سی سیدھی ادھر آ کے الٹ ہو گئی ہے. تو پھر انہیں خودکشی تے کر بیٹھے نے جنہوں کی روح تے دل مردہ ہو جائے تو ماریا جائے اور بدن ہی پیچھے رہ گیا وہ بھی کوئی علاج کر لیں یا روح تے دل کا علاج کر سچے دل توبہ کر لیں. سارے تو چنگا کام توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال اپنی قدرت کاملہ اپنے فضل و رحمت نال اللہ تعالیٰ دی سانو بھی تے انہوں بھی چلو میں اپنے بھی شامل کرنا سانو بھی تے انہوں بھی تے سارے مسلمان اخوان والوں اللہ اپنے فضل و رحمت نال سب نو توبہ نصوحہ نصیب فرما خالص توبہ تے سچی توبہ نصیب فرما. پھر اپنے فضل و رحمت نال او دے تے قائم بھی رکھی کسے لالچ پیچھے کسے خوف پیچھے کسے جھوٹے وقار تے جھوٹی عزت پیچھے کسے جھوٹے تڑے پیچھے پھر پھسلن نہ دیں سان تو دستگیری فرمائی تو اپنے فضل و رحمت اپنے حفظ و امان چ رکھی. اچھا یہ بھی مکا کام ہوں ایک اور رہ گیا 7واں کام. 7 سبق تمہیں پڑھانے سن 7واں رہ گیا وہ جہے کو جڑے خیر نال پہلے پتر کو پکڑ کٹوائے رہی سہی کسر خیر نال انہیں کیتی مگروں ماسٹر صاحب وہ جناب اوتھے کیتی نے تقریر خیر نال منڈی بہاؤالدین تے اوتھے وہ مقام دا نام سنیا جے کہ ابو بکر صدیق گئے آپ دی عیادت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عیادت کہندے نے بیمار پرسی کر کے اجے زندہ سن آپ ٹر گئے مکان اپنے تے پچھوں نبی پاک ہو گئے فوت موت دا جام پی لیا. انہوں نے اطلاع پہنچی اتوں آمدے وہ جگہ دا نام ہے سنہن یا سنہن تے اوتھے آخدے کی نے زیرا زبراں بھی پوا لیندے نے بیچارے حدیثاں تے مولویاں کو اللہ جانے مولوی سرفراز کو پوائیاں نے یا جہدے کولوں دوجا آپو تو غریب پڑھیا نہیں نا آپو وقتاں نو پھڑیا ہے. پنجابی دی ہے نا مثال اے پڑھی نہیں ہے وقتاں نو پھڑی ہے اے وقتاں نو نہ پھڑے تے وقتاں نو پھڑیا بیچارے نے وقت ہی کرانے ہوندے نا زیرا زبراں کسے کو لوائیاں اللہ جانے نام واسطے غلط دیتی نے لا کے انہیں اس طرح ہی پڑھ چڑنا سی یا انہوں نے کوئی صحیح لائیاں نے اگوں بیچارے نے پڑھنے اتنے پڑھے بجائے سنا پڑھنے دے پڑھیا کہ یہ سکھ کڈیو
میں کہتا ہوں صدیق کہتے ہیں کہ یہ پہلی موت کے بارے میں، صحابہ اس سے پہلی موت کے بارے میں فرماتے ہیں. یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خطبہ ایک جملہ سنایا جاتا ہے ان محمد قد مات، پورا سنانے کی توفیق نہیں ہوئی. اہل سنت والجماعت پورا مانتے ہیں. سنا دو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں تھے جب حضرت کا وصال ہوا، قریبی بستی سکھ میں تھے. سن لیا جی، سن لیا جی نا. حضرت صلی اللہ جی خیر نال جڑے پکڑ کڈن واسطے پھردے نے تے مناظرے واسطے تیار ہوندے نے علامہ احمد سعید خان کے مقابلے تے چیلنج انہوں کرتے ہیں. پھر تھی آپ ایمان نال دسو زیرا زبراں پوا بھی لین کسی پڑھے کولوں کہ اگوں پڑھن بھی صحیح نہ ہوے، زیرا زبراں پوا کے بھی ہوں ایک کسر ہے زبر ہی نہ ہوتے پوے. لو بھائی قرآن مجید سامنے لو جی. آمدہ یارے کے مامی خاصتے ہیں. آ جاؤ جی. کہ میں کوئی نیا کھے مماتم بھی آئے، کہ میں کوئی نیا کھے مماتم بھی آئے، کہ میں کوئی نیا کھے مماتم بھی آئے. سنایا محمد تے دسیا خدائے، کہ میں کوئی ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے، مومن کیویں بھلاون، مومن کیویں بھلاون رتبے معاویہ دے. ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے، مومن کیویں بھلاون. فرمان مصطفیٰ تے کہندا نہ اعتبارے، اس دی سمجھ بالآخر ہے زندگی خوارے. کہندی بھی اٹھ نہ چلدی جت رب نے چندرے مارے، کہندی بھی اٹھ نہ چلدی جت رب نے چندرے مارے. مارے گئے جنان دے ناپاک ہوئے ارادے، مومن کیویں بھلاون رتبے معاویہ دے. ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے، مومن کیویں بھلاون رتبے معاویہ دے. اس معاویہ دے نا تو رہندا ہے کفر ڈردا، ایمان والیاں دا سینہ ہمیشہ ٹھردا، ایمان والیاں دا سینہ ہمیشہ ٹھردا. ہر معاویہ دا دشمن رہندا ہے تھڑدا مردا، ہر معاویہ دا دشمن رہندا ہے سڑدا مردا. کیوں جو کلام حق دے اس نو نہ اعتمادے، مومن کیویں بھلاون رتبے معاویہ دے. ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے، مومن کیویں بھلاون رتبے معاویہ دے. ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے، مومن کیویں بھلاون. او دتیاں تینوں دعائی پیارے رسول رب دے، مہدی تے ہادی والے فرمان شاہ رب دے، مہدی تے ہادی والے فرمان شاہ رب دے. دن رات معاویہ تے بولن جو بول سب دے، لا
شک سمجھ انہوں چیلے او بن سبا دے دن رات معاویہ تے بولن جو بول سب دے لا شک سمجھ انہوں چیلے او بن سبا دے مومن کیویں بھلاون رتبے معاویہ اے حسان معاویہ دے او کیویں کوئی بھلائے قبرستی سرزمین تے جس کھڑ کے جھنڈے لائے قبرستی سرزمین تے جس کھڑ کے جھنڈے لائے سر سر کشاں دے جس نے قدماں اتے جھکائے جس نے مٹائے اکثر کئی کفر دے فسادے مومن کیویں بھلاون رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومن پہلے پہر سمندر کیتے کے عبورے تیرے سمندری وچ کہندا پہلا پورے تیرے سمندری وچ کہندا پہلا پورے خوشخبری کہندے حق وچ فرما گئے حضور خوشخبری کہندے حق وچ فرما گئے حضور گستن تے کہہ پہنچائے پیغام لا الہ دے مومن کیویں بلاون دتیاں دنوں دعائی تیریاں کتاباں دے وچ او خطبہ ہے شاہ علی دا حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا وحیدہ حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا وحیدہ کم تر اتھے کوئی مل بوندا نہ گل سچی دا پر حق بیان کرنا ایک بہترین جہاد کم تر اتھے کوئی مل بوندا نہ گل سچی دا پر حق بیان کرنا ایک بہترین جہاد او تیریاں کتاباں دے وچ خطبہ ہے شاہ علی دا حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا وحیدہ بابا دے وچ خطبہ ہے شاہ علی دا حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا وحیدہ حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا وحیدہ کم تر اتھے کوئی مل بوندا نہ گل سچی دا پر حق بیان کرنا ایک بہترین جہاد مومن کیویں بلاون رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومن کیویں بلا